أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ ویلکم ٹو برہانس پریپریٹری اکیڈمی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اورینٹیشن کلاس آف بیچ 9۔ آپ سب لوگوں کو 2023 کا سال مبارک ہو، اور اس سال کے آغاز سے آپ نے اپنا ایک گول رکھنا ہے۔ وہ کیا گول ہوگا کہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دو طرح کی پڑھائی ہمارے ہاں ہمارے سوسائٹی میں کروائی جاتی ہے۔ ایک کہلاتی ہے ہارڈ ورک، ٹھیک ہے؟ اب ہارڈ ورک یاد رکھے گا، بہت سے اسٹوڈنٹس ہارڈ ورک کرتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ اس چیز پر محنت کر رہے ہوتے ہیں جو ایک غلط ڈائریکشن کی طرف آپ کو لے کر جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے کرنا ہے سمارٹ ورک۔ اور جب ہم سمارٹ ورک کی بات کرتے ہیں تو سمارٹ ورک میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو صحیح ڈائریکشن، آپ کو رائٹ ڈائریکشن کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کو صحیح ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہوگا اور آپ اس راستے پر چلتے جائیں گے تو آپ کی منزل کیا ہوگی؟ کبھی نہیں آئے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے صحیح ڈائریکشن کا انتخاب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ کو صحیح ڈائریکشن پتہ ہوگی تو آپ کا سفر بے شک لمبا ضرور ہوگا، لیکن آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ آپ اس منزل تک لازمی پہنچ جائیں گے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ سب سے بڑا المیہ یہاں پر ہمارے یہاں جتنی بھی اکیڈمیز ہیں، آن لائن اکیڈمیز ہیں، تو وہ آپ کو صحیح ڈائریکشن پرووائڈ نہیں کرتی۔ صحیح ڈائریکشن سے کیا مراد ہے؟ صحیح ڈائریکشن سے مراد ہے کہ آپ کو اسپیسیفک ٹاپکس بتائے جائیں، اسپیسیفک ٹاپکس بتائے جائیں، اسپیسیفک ٹاپکس کی تیاری کروائی جائے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ اسپیسیفک ٹاپکس کی تیاری نہیں کرتے اور ان نیسیسری چیزوں کو پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور الٹیمیٹلی آپ اس چیز پر فوکس نہیں کر سکیں گے جو ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے اب تک بیچ نمبر 1 کمپلیٹ ہو چکا، جنرل پریپریٹری سیشن تھا۔ اسی طریقے سے بیچ نمبر 2 بھی کمپلیٹ کیا جا چکا ہے، اور اس میں کامیابی کا تناسب آپ کو بتاتا چلوں کہ 70% تھا۔ اب 70% سے کیا مراد ہے؟ 70% سے مراد ہے اگر میرے پاس 100 اسٹوڈنٹس تھے تو ان میں سے الحمدللہ 70 لوگوں نے ایٹ لیسٹ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا۔ اب یہ وہ کون لوگ تھے؟ یاد رکھے گا، اب کافی لوگ 1 مہینہ پڑھنے کے بعد نیکسٹ منتھ اپنی فی نہیں پے کرتے، اپنے آپ کو انرول نہیں کرتے، اور جب ان کے ایگزامز کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جاتی ہے تب وہ واپس آتے ہیں، کہتے ہیں اب ہمیں انرول کر لیا جائے۔ تو یاد رکھے گا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس وقت انٹرٹین کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور آبویسلی ایک ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے اس گروپ کے اندر، کیونکہ پھر لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پچھلے لیکچرز بھی پرووائڈ کیے جائیں۔ تو کوشش کریں اگر آپ اس بیچ کا حصہ بننے جا رہے ہیں تو کمپلیٹ آپ 3 مہینے ایٹ لیسٹ دیں۔ 3 مہینے کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اگر صحیح طریقے کے ساتھ جو طریقہ بتایا جائے گا اس طریقے پر چلتے ہوئے اپنی تیاری کریں گے تو 85% چانسز ہے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں 110% آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی تیاری اتنی اچھی ہوگی کہ آپ کوالیفائی کر ہی جائیں گے۔ تو obviously it depends کہ آپ طریقہ کون سا اپناتے ہیں تیاری کا، ٹھیک ہے؟ 85% اگر میرے طریقے پر آپ چلیں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ
इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे और इंशाल्लाह इंटरव्यू की भी तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। इसी के साथ साथ बैच 3 हमारा जारी है, ठीक है। बैच 3 FIA प्रिपरेटरी सेशन है, जिसमें अब तक हमने तकरीबन 4 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं, 2 सेक्शंस हमारे बाकी रहते हैं और बहुत जल्द इसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। देन बैच नंबर 4 अगेन FIA से रिलेटेड है। बैच नंबर 5 के एडमिशन्स ऑब्वियसली अब ओपन नहीं है, काफ़ी अरसे से ये बैच जारी है, जो है जनरल प्रिपरेटरी सेशन है। अब जनरल प्रिपरेटरी सेशन से क्या मुराद है, याद रखिएगा पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, याद रखिएगा पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, ठीक है, उसमें ये सेशन आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें हम ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि ओवरऑल आपके गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट में पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी करवाते हैं। देन बैच नंबर 6 अगेन FIA से रिलेटेड है, जो कि इस वक्त जारी है। देन बैच नंबर 7 हमारा जनरल प्रिपरेटरी सेशन है। देन बैच नंबर 8 FIA प्रिपरेटरी सेशन है, और बैच नंबर 9 जिसके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और इंशाल्लाह जिसकी पहली क्लास कल से ली जाएगी, ठीक है। अब इस सेशन के मुतालिक आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्रेटजी क्या होगी। तो हमारा डेली वीडियो लेक्चर्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना लिया है, उस ग्रुप में आपको ये लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये लेक्चर की टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग के हवाले से काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि सर हमारे कोई लेक्चर्स मिस तो नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। अगर मैं ये लेक्चर्स लेता थ्रू जूम तो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल हो जाता हर एक बंदे के लिए कि वो उस वक्त मौजूद हो और उस पर्टिकुलर टाइम में वो स्क्रीन के सामने बैठा हो। अब हमारे लेक्चर्स जो होंगे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। क्या होंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, जो कि रात 8 से 10 के दरमियान उस ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, जिसे आप किसी भी वक्त क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दीज वीडियो लेक्चर्स हम आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। देन हर 14 डेज बाद, हर 14 दिन बाद आपका एक मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद डेली जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके पास्ट पेपर से रिलेटेड, जो कि पास्ट एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, उसका एक सेट आपको डेली बेसिस पर कंपाइल करके भेज दिया जाएगा ग्रुप के अंदर। पाकिस्तान स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट है, पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं ग्रेड 5 से लेकर 17 तक, तो पाकिस्तान स्टडीज से मुतालिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पाकिस्तान स्टडीज को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1, सबसे पहला हिस्सा है इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन सब कॉन्टिनेंट, 711 से लेकर 1947 तक। अब बहुत से लोग जब आपको पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाते हैं तो वो पाकिस्तान स्टडीज़ का आगाज़ करते हैं 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसके बाद, जो कि बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान स्टडीज़ का मतलब है कि आपने 712 यानी मोहम्मद बिन कासिम जब सब कॉन्टिनेंट में तशरीफ़ लाए तब से आपने पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ना है। उसके अलावा जो दूसरा सेक्शन हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का होगा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1947 से लेकर 1973 तक जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उस हवाले से बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। देन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1973 से लेकर सन 2000 तक जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उससे मुतालिक पढ़ाया जाएगा। देन आखिर में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 2000 टिल टू डेट, ठीक है। तो पाकिस्तान स्टडीज़ को हम इस स्ट्रेटजी के मुताबिक पढ़ेंगे। फिर हम बढ़ते हैं इस्लामिक स्टडीज़ की जानिब। तो इस्लामिक स्टडीज़ में सबसे पहले आपको बताया जाएगा व्हाट इज़ इस्लाम, आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम, इंपॉर्टेंट एंजल्स, प्रॉफिट्स, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होली बुक्स, कुरान, नमाज, रोज़ा, ज़कात एंड उशर, हज, उम्मुल मोमिनीन, जिहाद, बैटल्स ऑफ इस्लाम, हदीस एंड सुन्ना, सियाह सित्ता, खुलफाए राशिदीन। और अब हम बढ़ते हैं जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस को भी मैंने 3 से 4 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले
ہم فزیکل سائنس کو پڑھیں گے. فزیکل سائنس میں سب سے پہلے سائنس کی تعریف کی جائے گی, ڈیفینیشن بتائی جائے گی, کلاسیفیکیشن آف سائنس, the universe, astronomical units, solar system, satellite, best bits of solar system, telescope, the most amazing objects, the sun, the moon, the earth, eclipses, day and night, weather, precipitation and rainfall, natural hazards and disasters, energy resources, important key points to know, electrical properties of materials, the communication system, laser camera important elements, and then جو دوسرا سیکشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, biological sciences, living things, the plant kingdom, the animal kingdom, the basis of life جسے سیل کہا جاتا ہے, microscope, diseases, chromosomes, metabolism, human physiology, the brain. دین تیسرا سیکشن ہے انوائرمنٹل سائنس جس میں دی ارتھ ایٹماسفیئر کو ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے, ایٹماسفیئرک پالوشن کو پڑھایا جائے گا, واٹر پالوشن کو پڑھایا جائے گا, لینڈ پالوشن کو پڑھایا جائے گا. فوڈ سائنس کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ چوتھا سیکشن ہوگا, بیلنس فوڈ, بیلنس ڈائٹ سے متعلق پڑھایا جائے گا, وائٹامن سے متعلق پڑھایا جائے گا, فوڈ نیوٹرینٹس کے متعلق پڑھایا جائے گا, میتھڈس آف فوڈ پرزرونگ کے حوالے سے پڑھایا جائے گا. دین اگین انگلش از ویری امپورٹنٹ. اب انگریزی میں بہت سے بچے بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں, کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا, کس طریقے سے پڑھنا ہے, کون سے ٹاپکس پر فوکس کرنا ہے. تو انگریزی پر ہم نے صرف انہی ٹاپکس پر فوکس کرنا ہے جو ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں, لائک دی سینٹینسز, ایڈیمس, سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ, پنکچویشنز, پارٹس آف اسپیچ, دی جیرنڈ اینڈ ووکیبلری, آرٹیکلس, دی پریپوزیشن, phrases and clauses, sentence types, simple, compound, complex sentences, sentence completion, analogies. تو یہ ہمارا پورا کا پورا انگریزی کا کورس ہوگا. اب آپ نے دیکھا ہوگا سینٹنس سے متعلق کوشچنس پوچھے جاتے ہیں, سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ سے متعلق کوشچنس پوچھے جاتے ہیں, پارٹس آف اسپیچ سے متعلق کوشچنس پوچھے جاتے ہیں, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا جیرنڈ اینڈ انفینیٹیوز ان کے بارے میں کوشچنس پوچھے جاتے ہیں, آرٹیکل سے متعلق کوشچنس پوچھے جاتے ہیں, پرپوزیشن سے متعلق کوشچنس پوچھے جاتے ہیں, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فریز اینڈ کلاز, اس سے متعلق کوشچنس پوچھے جاتے ہیں, سینٹینس کی ٹائپس پوچھی جاتی ہیں, سمپل, کمپاؤنڈ اینڈ کمپلیکس سینٹینسز سے متعلق کوشچنس پوچھے جاتے ہیں, سینٹینس کمپلیشن سے متعلق کوشچنس پوچھے جاتے ہیں, انالوجیز سے متعلق کوشچنس پوچھے جاتے ہیں, دین ایڈیمس, پنکچویشنز اینڈ ہماری ڈیلی کی ووکیبلری بھی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے. اب ہم بڑھتے ہیں جنرل نالج سیکشن کی طرف. تو ورلڈ سیکرٹ ایجنسیز اینڈ دیئر ہیڈ کوارٹرز, موسٹ امپورٹنٹ ایونٹس آف دی ورلڈ ہسٹری, ورلڈ ریکارڈز, جنرل انفارمیشن, امپورٹنٹ کنٹریز, کیپٹلز اینڈ کرنسیز, فیمس پلیسز اینڈ ٹاؤنز ان دی ورلڈ, فیمس اسٹیٹس اینڈ isthmus of the world, Gulf, bays and peninsulas, important lakes of the world, island of the world, volcanoes and earthquakes, mountain peaks, passes, plateau and glaciers, oceans and seas, most important rivers, world famous waterfalls, then famous canals of the world, geographical discoveries, world famous lines, distinctive names of countries and cities, old and new names, most important seas, ports of the world, famous airlines of the world, then famous international airports, international news agencies, famous books and authors, official books of countries, highest military awards, Nobel Prize, important parliament names, international days, United Nations, General Assembly, the Secretariat, the Security Council, International Court of Justice, Trusteeship Council, Economic and Social Council, Special Agencies of United Nations, World Organization and their headquarters, League of Nations, European Union, NATO and Warsaw Pact, CENTO, CETO, African Union, Red Cross. تو یہ ساری کے سارے ایسے ٹاپکس ہیں, کوئی بھی آپ اس میں سے بتائیں مجھے جو کہ پاسٹ ایگزامس میں ان ٹاپک سے ریلیٹڈ کوسچنس نہ پوچھے جاتے رہے ہوں. جیسا کہ میں نے بات کی نا کہ ڈائریکشن آپ کو چاہیے, تو آپ کو صحیح ڈائریکشن چاہیے. آپ کو جب صحیح ڈائریکشن معلوم ہوگی تو آپ کو اپنا گول حاصل کرنا بڑا ہی آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ جو نوٹس میں بناتا ہوں یہ بہت پریسائز نوٹس ہوتے ہیں. اس میں اس ہر ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ
اس کے کوشچنس ڈالتا ہوں جو کہ پاسٹ ایگزامس میں آ چکے ہوتے ہیں اور آنے والے ایگزامس میں آنے کے چانسز 90% ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا نئے کوشچنس نہیں بنتے. ٹھیک ہے. اب جنرل نالج سے اگر میں پوچھوں سیکیورٹی کاؤنسل سے متعلق آپ سے کوشچنس پوچھے جائیں گے تو کوئی بھی نیا کوشچن نہیں بنے گا. ایک بار آپ سیکیورٹی کاؤنسل کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں, اس سے ریلیٹڈ جو ایم سی کیوز آپ کو پڑھائے جائیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. آنے والے 10 سال میں جتنے بھی گورنمنٹ جابز کے ٹیسٹ میں آپ اپیئر ہوں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے حلوہ ہوں گی, آپ کے لیے آسان ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اینڈ ایمنسٹری انٹرنیشنل, آر سی ڈی اینڈ ای سی او, نان الائنڈ موومنٹ, عرب لیگ, G77, G15, G7 اینڈ D8 ممالک, سارک, آسیان, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, OIC, miscellaneous organizations, abbreviations, foreign phrases, world famous personalities, important sports and sports events. اب یہ سارے کے سارے ٹاپک جنرل نالج کے ٹاپکس ہیں جو کہ بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھائے جائیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں کمپیوٹر ایسینشلز کی. اب وہ دور چلا گیا, یاد رکھیے گا, جب آپ سے صرف اور صرف ایم ایس آفس سے ریلیٹڈ کوشچنس پوچھے جاتے تھے. پہلے کیا ہوتا تھا, کسی بھی سلیبس کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ جی ہاں کمپیوٹر پوچھی جائے گی. اچھا, کمپیوٹر سے متعلق ہم کیا کرتے ہیں, ایم ایس آفس کی چند ایک امپورٹنٹ شارٹ کٹ کیز کو یاد کر کے چلے جاتے ہیں, ہمارا کام بن جائے گا. لیکن اب آپ کا کام نہیں بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے اب جو ایگزامنرز ہیں, ٹھیک ہے, اب جو کوشچن بنانے والے ہیں وہ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر سے بھی سوال کریں گے, کمپیوٹر کے سافٹ ویئر سے بھی سوال کریں گے, کمپیوٹر میں استعمال ہونے والے ڈفرینٹ پروگرام سے ریلیٹڈ آپ سے کوشچنس پوچھے جائیں گے. ڈفرنس پوچھا جائے گا ریم اینڈ روم کا کیا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے. آج تک ہمیں obviously یہ سمجھ ہی نہیں آیا. ہم کیونکہ رٹا مارتے ہیں, ہمیں 2 دن ان کے درمیان جو ڈفرنس ہے وولیٹائل میموری اور نان وولیٹائل میموری یاد رہے گا اور تیسرے دن ہم بھول جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا کانسیپٹ صحیح سے نہیں سمجھا. ہم نے اپنا کیا کیا, کانسیپٹ کو نہیں سمجھا. ہم نے صرف اور صرف رٹا لگانے پر اپنی پوری توجہ مرکوز رکھی, تو obviously ہمیں اس کا نقصان ہوگا. تو انشاءاللہ کمپیوٹر ایسینشلز کے اندر آپ کو کمپیوٹر کے فنڈامنٹلز پڑھائے جائیں گے. اس میں آپ کا کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر پڑھایا جائے گا. مائکروسافٹ آفس میں ایم ایس ورڈ پڑھائی جائے گی. ٹھیک ہے. ایم ایس پاور پوائنٹ پڑھائی جائے گی. ایم ایس ایکسل پڑھائی جائے گی. انٹرنیٹ میں استعمال ہونے والے ٹرمز آپ کو پڑھائے جائیں گے. سوشل میڈیا ایپس سے متعلق پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور امپورٹنٹ ایبریویشنز بھی پڑھائی جائیں گی جو کمپیوٹر کی دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں ورلڈ کرنٹ افیئرس. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے, اب اس ٹاپک کے اندر آپ نے پاسٹ 2 ایئرس کے جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں, نہ صرف آپ نے انٹرنیشنلی ان پر فوکس رکھنا ہے بلکہ نیشنل کرنٹ افیئرس اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس دونوں پر فوکس رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپ کمنگ اسپورٹنگ ایونٹس سے متعلق کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں. بتائیں کہ اگلا 50 اوورز ODI کرکٹ ورلڈ کپ کس ملک میں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ سے ڈفرینٹ اسپورٹنگ ایونٹس اولمپک سے ریلیٹڈ پوچھا جا سکتا ہے کہ نیکسٹ اولمپک کہاں پر ہونا ہے. یہ سب کا سب آپ کا کرنٹ افیئرس میں انشاءاللہ ہم کور کروائیں گے. اچھا, اب ہم آتے ہیں فیس کی جانب. فیس بہت زیادہ مناسب رکھی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر اس سے کوئی کم فیس آپ مجھے پورے پاکستان میں اگر کوئی ٹیچر لیتا ہے اور اس طرح کا کانٹینٹ دیتا ہے تو پلیز مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. میں اس فیس کو اتنا کم کیوں رکھتا ہوں, آج وجہ بھی بتا دیتا ہوں. پاکستان کی اگر ہم اس وقت معاشی صورتحال پر نظر ڈالیں تو بہت برے حالات ہیں, بہت زیادہ برے حالات ہیں. میں چاہتا ہوں ہر بچہ پڑھے. صرف وہ بچہ نہ پڑھے جس کے پاس اگر 5,000 یا 10,000 فیس دینے کے لیے پیسے ہیں تو صرف اور صرف پڑھائی اس کے لیے نہیں, بالکل بھی نہیں. میں چاہتا ہوں ہر بچہ پڑھے. اور میں اب تک یعنی مجھے پڑھاتے ہوئے تقریباً 1 سال ہوا ہے اور اس 1 سال کے دوران اب تک تقریباً 500 سے زیادہ الحمدللہ جو خاندان ہیں وہ جابز حاصل کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور چیز یہاں پر آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے
صرف اور صرف 400 پے نہیں کرنا، مجھے ایک اور چیز آپ نے پے کرنی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کی توجہ ہے۔ جو چیز آپ سے ڈیمانڈ کروں وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں 3 گھنٹے بیٹھ کر ایک موک ٹیسٹ تیار کروں، اور بہت محنت لگتی ہے موک ٹیسٹ تیار کرنے میں، یاد رکھے گا۔ ابھی میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، جب موک ٹیسٹ ان کو دیا جاتا ہے، آدھے سے زیادہ 50% سے زیادہ لوگ ان کو اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ ہی نہیں کرتے۔ ٹیسٹ اٹیمپٹ نہیں کریں گے تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا یا میرا؟ obviously آپ کا نقصان ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ مجھے صرف 400 پے نہ کریں، 400 کے ساتھ ساتھ مجھے آپ نے ایک اور چیز پے کرنی ہے، وہ ہے اپنی توجہ، اپنی محنت، اپنا سمارٹ ورک، ٹھیک ہے؟ اب ایک اور چیز یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، جو ہے سبجیکٹس کا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا۔ منڈے والے دن انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی پاکستان اسٹڈیز کی، اسلامک اسٹڈیز کی کلاس ہماری ہوگی منگل کو، جنرل سائنس کی کلاس ہوگی ہماری بدھ کو، انگریزی کی کلاس ہوگی ہماری تھرسڈے کو، جنرل نالج کی کلاس ہوگی ہماری فرائیڈے کو، کرنٹ افیئرس کی اور کمپیوٹر ایسینشلز کی یہ 7 کلاسز ہماری چلیں گی، یہ چلے گی سیٹرڈے کو، اور سنڈے والے دن ہم چھٹی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سنڈے والے دن ہمارا آف ہوگا، اور اس کے علاوہ ہماری 6 دن کلاسیں لگاتار چلیں گی، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کورس اسکیم سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگر آپ اس سے متاثر ہیں، ٹھیک ہے، تو ضرور آپ ہمارے ساتھ حصہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی اور سجیشنز دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ضرور دیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو یہاں پر ایڈ اپ کر سکیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل پہلی کلاس کے اندر، تو جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔